معصوم جو لڑکیاں ہوتی ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ بیوقوف ہیں، مجھ جیسے کے ساتھ یہ بات کر کے بتائیں، میں منہ توڑ کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دوں. اپنی جوتی اتاری اور ان کی خوب درگت بنائی. ڈرامہ ہے وہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، وہ سوپ بن گیا ہے. آدمی مجھے جو ہے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کام دلاؤں گا. خلیل الرحمان کا جو سٹائل ہے وہ بڑے ڈر پیدا ہونا چاہیے کہ اگر یہ آدمی اس کو بلیک میل کر رہا تھا اور تو جرم کیا، ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ ایکسٹرا اور میں ہوں سونیا راؤ. اچھا جی، بات کریں گے خلیل الرحمان کے بارے میں. روز اٹھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ نہیں، آج خلیل الرحمان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، اتنی نیگیٹیوٹی ٹو مچ ہو گیا ہے. لیکن کیا کریں، اس زومبی، اس ڈریکیولا کی جو خبریں ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی. اس کا جو ڈرامہ ہے وہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، وہ سوپ بن گیا ہے. وہ بھی اسٹار پلس کا سوپ جو کہ سالوں چلتا ہے اور ختم نہیں ہوتا، اور ہر ایپیسوڈ میں ایک ٹویسٹ ہوتا ہے. پھر ایک ٹویسٹ آ گیا. سامنے آئے ہیں آصف بٹ صاحب جو ایمرا کے ہیڈ ہیں، بہت سینئر صحافی ہیں. اور آصف بٹ نے بتایا کہ جو خلیل الرحمان ہے اس نے ایمرا کے لیے کام کر رہی تھی بچیاں، ان میں سے ایک بچی کو ہراس کیا. وہ اس طرح سے کہ ایمرا نے یوٹیوب کا چینل شروع کیا، اور جب چینل شروع کیا تو اس میں سے ایک بچی نے کہا کہ مجھے کچھ لوگ دے دے جن کا میں انٹرویو لے سکوں. اس میں اس بچی نے مبشر لقمان کا انٹرویو لیا، ایک ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں آفتاب اقبال، ان کا انٹرویو لیا، اور تیسرا یہ گھٹیا انسان تھا. آصف بٹ کو نہیں پتا تھا کہ یہ آدمی اس طرح کا ہے. جب وہ وہاں گئی، انٹرویو لے کر آ گئی، ساتھ اس کے کیمرہ مین تھا. اس کے چند روز کے بعد اس نے آصف بٹ کو کہا کہ دیکھیں مجھے یہ میسیجز آ رہے ہیں اور یہ آدمی مجھے جو ہے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کام دلاؤں گا، تمہیں تو ایکٹریس ہونا چاہیے اور تمہیں تو فلمیں کرنی چاہیے، میں تمہیں سٹار بنا دوں گا. وہ جو طریقہ کار ہوتا ہے عورتوں کو پھنسانے کا. معصوم جو لڑکیاں ہوتی ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ بیوقوف ہیں، مجھ جیسے کے ساتھ یہ بات کر کے بتائیں، میں منہ توڑ کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دوں. لیکن یہ جو ان کو لگتا ہے نا کہ بظاہر کی معصوم سی ہے، سادی سی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ اتنا کوئی وہ نہیں ہے، یہ کیا کر لے گی زیادہ سے زیادہ، اس کی کون سنے گا، ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں یہ حرکتیں. تو خیر اس لڑکی نے آ کے کمپلین کی. تو آصف بٹ جو ہے انہوں نے اس کا نام ہٹا کے یہ جو چیٹ تھی اپنے پاس سیو کر لی، اس کو اپنے چینل پہ بھی چلایا، اور یہ جو ہے چلے گئے پبلک نیوز جو ہے پبلک ٹی وی، اس کے آفس. ان کے جو اونر ہیں جبار صاحب، ان کو کال کی اور کہا کہ میں آ رہا ہوں، میں نے آپ سے ضروری بات کرنی ہے. اچھا، یہ خود بھی پبلک ٹی وی کے لیے کام کر رہے تھے اور خلیل الرحمان بھی پبلک ٹی وی کے لیے کام کر رہا تھا. یہ جب وہاں گئے تو وہاں پہ خلیل الرحمان سے ان کی ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی، انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی، تو بات ابھی شروع ہی ہو رہی تھی کہ خلیل الرحمان کا جو سٹائل ہے وہ بڑے بھرم باز طریقے سے بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس میں عقل کل ہوں اور میں کوئی بہت بڑا ہیرو ہوں اور چیمپئن ہوں. بالکل چیمپئن تو وہ ہیں، لیکن عورتوں کو تنگ کرنے کے، ان کے ساتھ غلط کام کرنے کے وہ چیمپئن ہیں. تو انہوں نے دے دی گالی آصف بٹ کو. جب گالی دی تو آصف بٹ نے اپنی جوتی اتاری اور ان کی خوب درگت بنائی. آپس میں دونوں کی ہاتھا پائی ہوئی. خلیل الرحمان نے کہا کہ بھائی میں جا کے کمپلین کروا رہا ہوں. وہ کمپلین کرانے کے لیے گئے ایس ایچ او کے پاس. تو خیر ان کی کمپلین کو سیریسلی نہیں لیا گیا. انہوں نے کہا یہ آپس کا معاملہ ہے، اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں. اور پبلک ٹی وی کے جو اونر ہیں جبار صاحب، انہوں نے کہا کہ یار چھوڑ دو اس کو، مت کرو یہ کام، اور عزت خراب ہوتی ہے یہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ مٹی ڈال دیتے ہیں ایسی چیزوں پہ، اور اس کی وجہ سے یہ چیزیں ختم ہی نہیں ہوتی. جب تک ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں ہوگی، لوگوں کو شرم نہیں آئے گی. جو بھی اس قسم کے لوگ ہیں ان کے اندر ڈر نہیں پیدا ہوگا جب تک ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے. ڈر پیدا ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی کل کو ایسا ہی ہو سکتا ہے جیسے ذلیل خلیل الرحمان ہو رہا ہے. تو خیر یہ بات اس طرح سے ہوئی. ایف آئی اے میں جو ہے آصف بٹ نے سائبر کرائم میں کر دیا کمپلین. سارا کچھ معاملہ بیچ کے جو مڈل مین ہوتے ہیں میوچل فرینڈز وغیرہ، انہوں نے کہا چھوڑیں، رفع دفع کر دیں، فلانا ڈھمکانا. اور میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں، انہوں نے بتایا کہ پبلک ٹی وی میں بہت ساری ایسوسیٹ پروڈیوسر جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی اس نے یہی کام کیا کہ اپنے کمرے میں بلا کے بٹھا لیتا تھا اور بکواسیات کرتا تھا ان کے ساتھ اسی قسم کی کہ میں کام دلاؤں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، ان سے اس قسم کی چٹ چیٹ کر کے. تو وہ لڑکیوں نے چھوڑ دی جاب. وہ عزت دار گھروں کی لڑکیاں ہوں گی، ان کو نہیں ڈیل کرنا آیا، انہوں نے جاب چھوڑ دی. تو بہت ساری لڑکیوں نے اس ڈریکولا کی وجہ سے اپنی جاب چھوڑ دی، اس گھٹیا انسان کی وجہ سے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی چینل. اور اگر آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال ہی لیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا. اب ہم آ جاتے ہیں آمنہ والے کیس پہ. شروع میں اس آدمی نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی
ٹھیک ہے. اور اس نے جب پریس کانفرنس کی، کیونکہ اس کے ہاتھ اس کا موبائل واپس لگ چکا تھا جو کہ ان کے پاس تھا پہلے، پولیس کو اس نے کمپلین کی، ایف آئی آر نہیں درج کرائی، اور جس پہ میں بڑی حیران تھی اور میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا کہ انہوں نے ایف آئی آر درج نہیں کرائی ہے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. اور اس کے بعد وہ ساری جو بھی گڑبڑ تھی سامنے آنی شروع ہو گئی. تو انہوں نے جو ہے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ نہیں میری کوئی بھی مبینہ ویڈیو نہیں ہے یہ وہ، اور اس کے بعد جب ویڈیو سامنے آ گئی تو انہوں نے کہا کہ جی گن پوائنٹ پہ بنائی گئی. جبکہ یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے کہ اس نے اس لڑکی کی تصویریں کھینچی ہوئی تھیں اور یہ آدمی اس کو بلیک میل کر رہا تھا، اور اس لڑکی نے، یہ جو حسن ہے بندہ جس کے ساتھ یہ پراپرٹی کا کام کر رہی تھی، اس سے ہیلپ مانگی تھی کہ جبکہ وہ سزا کے مستحق ہیں، انہوں نے تو جرم کیا، ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن سٹوری دونوں طرف کی دیکھیں نا، دونوں مجرم ہیں. خلیل الرحمان تو سب سے بڑا مجرم ہے کیونکہ بلیک میلنگ تو اس نے شروع کی تھی، وہ لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے. تو اس لڑکی نے جب ہیلپ مانگی اور انہوں نے کیمرہ سیٹ کیا تو اسی وقت ان کو آئیڈیا آیا کہ اچھا اس کو تو ہم ٹریپ کرتے ہیں، یہ تو اسامی جو ہے ذرا تگڑی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، تو جب ہم یہ کر ہی رہے ہیں تو ہم اس سے رینسم لیتے ہیں. انہوں نے خیر یہ پلان بنا لیا اور اس سے رینسم وغیرہ لیا. تو غلط تو یہ بھی اس لڑکی کے ساتھ کر رہے تھے، آمنہ عروج کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور بار بار یہ اپنی سٹیٹمنٹ بدلتا رہتا ہے خلیل الرحمان قمر. اس کو لگتا ہے کہ عوام جو ہے نا پاگل ہے، عوام بے وقوف ہے، اس کے ساتھ کوئی سیریسلی کوئی مینٹل ایشو ہے کہ یہ سب کو مینٹل سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے. اب اتنی بے عزتی جو ہو رہی ہے، یہ بڑی بڑی باتیں جو کرتے تھے بیٹھ کے عورتوں کے خلاف، ان کے کرداروں پر کیچڑ اچھالتے تھے اور عورتوں کے حق میں جو باتیں کرتے تھے کہ جی میں تو بڑی اس عورت کی عزت کرتا ہوں، عورت تو ایسی ہونی چاہیے، عورت تو ویسی ہونی چاہیے، اور خود آپ کیا کرتے رہے؟ گندگی، عورتوں کو مس یوز کرتے رہے، ان کو بلیک میل کرتے رہے. مطلب گھٹیا پنے کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے. تو میرے نزدیک یہ آدمی بہت بڑا مجرم ہے اور خلیل الرحمان کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. مجھے پتہ ہے ان کے فینز آ جائیں گے، پتہ نہیں جو فینز ہیں ان کے آنکھوں پہ کیوں پٹی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے آپ لوگ بولیں ہمیں برا بھلا، ہم بھی بولیں گے، ہم چپ نہیں رہیں گے کیونکہ ہمیں اس آدمی کی اصلیت پتہ ہے اور یہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ آدمی جو ہے اس کا یہ حال ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے کہ فون پہ میرے سامنے کسی نے فون لگایا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی جو آدھے سے زیادہ شاعری ہے وہ میری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مجھ سے شاعری لیتے ہیں اور پتہ نہیں کس کس سے شاعریاں لے کے یہ شائع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا شاعر تصور کرتے ہیں. ایون اس کی شاعری بھی چوری کی ہوتی ہے. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اسپیکر پہ فون ڈالا اور بولا ہاں میں نے تمہیں بھجوائے تھے شعر، وہ کیسے اس کا انہوں نے کہا بڑا زبردست رسپانس آیا ہے اور بہت اچھے. میں نے کانوں سے سنا ہے یہ. تو یہ آدمی اس کی شاعری بھی خریدی ہوئی ہے، خریدی ہوئی نہیں ہے، دوستی یاری میں دوست اس کے ان کے جو ہیں وہ اس کے جو دوست ہیں وہ دیتے ہیں ان کو شاعریاں بھی لکھ کے، اور یہ آگے جو ہے وہ شاعریاں پڑھ کے داد جو ہے وہ سمیٹتے ہیں اور ان کے فینز بنتے ہیں اور ان کے فینز کو پتہ ہی نہیں کہ یار یہ اصل میں ہے کیا. اب اتنی کھل کے چیزیں سامنے آ گئی پھر بھی ان کے فینز کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ آدمی کتنا گھٹیا ہے. ذرا سوچیں، یہی چیز آپ کی خدا نخواستہ ماں بہن بیٹی کے ساتھ کوئی کرے، آپ چھوڑیں گے ایسے آدمی کو؟ ابھی بھی کہہ رہے ہیں جی خلیل الرحمان کو پھنسایا جا رہا ہے. پھنسایا نہیں جا رہا، یہ اس کی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے عیبوں پہ کہتے ہیں نا پردہ ڈالنا، پردہ ہٹا لیا ہے کیونکہ وہ اتنی بدتمیزیاں کر رہا تھا، لوگوں کے اتنے دل دکھا رہا تھا اور اتنی لڑکیوں کے ساتھ وہ زیادتی کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی ہے. میں نہیں چاہتی کہ خبر بہت لمبی ہو اور آپ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے خبر میں ختم ہو، کیونکہ یہ ساری باتیں بہت ضروری ہیں. اب بہت ساری چیزیں ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہاں پہ میں یہی بتاتی چلوں کہ یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہیں جو لڑکیاں پھنسا کے اس کو دیتے ہیں. اور یہ بہت ساری آرگنائزیشن سے جو ہے نکالا گیا، اس پہ ہراسمنٹ کے کیسز ہوئے. بینک آف پنجاب سے اس نے فراڈ کیا، پیسے لیے. فراڈیا ہے، ویمنائزر ہے، یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ایک نمبر کا جھوٹا اور منافق آدمی ہے، اور جو اس نے جرم کیے ہیں اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے.